بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین مکرم، آج کی اس ویڈیو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کا ایک زبردست واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو اس سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور اچھے کمنٹس بھی کریں۔ سامعین مکرم، تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ یہ تورات کا حافظ تھا اور بہت خوبصورت اور خوش آواز تھا، اس لیے لوگ اس کو منور کہتے تھے، لیکن سامری کی طرح یہ بھی منافق تھا۔ تفسیر کشف الرحمن میں ہے کہ یہ بہت بڑا مالدار تھا اور اسی وجہ سے متکبر تھا۔ اس کے خزانے کی چابیاں بہت وزنی تھیں، پہلے لوہے کی چابیاں تھیں، پھر لکڑی کی بنوائی گئیں، جب وہ ساری باری ہو گئی تو پھر چمڑے کی بنوائی گئی، اور فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل سے بیگار لینے پر مقرر تھا اور مزدوری اس کے ہاتھ سے ملا کرتی تھی۔ اس کام میں اس نے بہت مال کمایا تھا۔ معارف القرآن میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مدفون شدہ خزانہ اس کے ہاتھ لگ گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ بہت مالدار ہو گیا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں فرعون غرق ہوا تو بنی اسرائیل کی بیگار بھی ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے اس کی روزی موقوف ہو گئی۔ اس بنا پر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حسد رکھتا تھا اور آپ کے کئی طرح کے عیب نکالتا تھا اور تہمت لگاتا تھا، اور اس کی خواہش تھی کہ بنی اسرائیل کی قیادت مجھے ملے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے شکایت بھی کی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو کچھ میرے پاس ہے اللہ کی طرف سے ہے، مگر یہ مطمئن نہ ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد کرنے لگا۔ قوم کے علماء نے اس کو زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ میرے اس مال میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ مال میں نے اپنی محنت اور ہوشیاری سے حاصل کیا ہے۔ تفاسیر میں مذکور ہے کہ قارون ایک دن بہت ہی قیمتی لباس پہن کر ایک سفید خچر پر بیٹھ کر نکلا، اور اس کے جلوس میں ہزاروں پیدل اور سوار تھے۔ اس نے اپنے غلاموں کو بھی بہترین لباس پہنائے ہوئے تھے۔ اس کا یہ ٹھاٹھ اور زیب و زینت دیکھ کر دنیا داروں کے منہ میں پانی بھر آیا اور کہنے لگے کہ کاش ہمارے پاس بھی اس جتنا مال ہوتا، یہ تو بہت بڑا خوش نصیب اور قسمت والا ہے۔ علماء کرام نے دنیا داروں کی یہ بات سن کر انہیں اس خیال سے روکنا چاہا اور انہیں سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اپنے مومن اور نیک بندوں کے لیے تیار کیا ہوا ہے وہ اس سے کروڑ درجے بہتر ہے۔ تمہیں ان درجات کو حاصل کرنے کے لیے اس 2 روزہ زندگی کو صبر سے گزارنا ہوگا، جنت صابروں کا حصہ ہے۔ غرض یہ کہ قارون کی شرارت بڑھتی گئی اور کسی صورت وہ زکوٰۃ دینے پر آمادہ نہ ہوا اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مجمع میں ایک عورت کو لے کر گیا۔ اس عورت کو رشوت دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام واعظ کے لیے کھڑے ہوں تو ان پر تہمت لگا دینا۔ چنانچہ ایک دن جب موسیٰ علیہ السلام زنا کی حد بیان کر رہے تھے تو قارون نے کھڑے ہو کر دریافت کیا کہ اے موسیٰ، اگر آپ بھی اس قبیح فعل کے مرتکب ہوں تو کیا سزا کے مستحق ہوں گے؟ آپ نے فرمایا بے شک۔ قارون نے عورت کی طرف اشارہ کیا، وہ کھڑی ہو گئی اور اپنے ساتھ بدکاری کی نسبت بیان کرنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا اللہ کے غضب سے ڈر کر بیان دے اور جو کچھ کہنا چاہتی ہے وہ کہہ۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ عورت کھڑی ہو گئی اور اس نے اس طرح کہا کہ تو وہی نہیں جس نے میرے ساتھ ایسا ویسا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کانپ اٹھے اور 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اس خدا کی قسم جس نے سمندر میں سے راستہ دیا اور تیری قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دی اور پھر بہت سے احسانات کیے، تو جو سچا واقعہ ہے اسے بیان کر۔ اس پر عورت کا رنگ بدل گیا اور اس نے صحیح واقعہ بیان کر دیا اور سچے دل سے توبہ کر لی، اور وہ تھیلیاں بھی پیش کی جس پر قارون کی مہر لگی ہوئی تھی۔ اس پر اس مجمع میں قارون پر ملامت ہونے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر کر دعا مانگنے لگے۔ ارشاد ہوا زمین کو حکم دو، یہ تمہاری اطاعت کرے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے فرمایا اے زمین اس کو پکڑ دے۔ قارون زمین کے اندر دھنسنا شروع ہو گیا۔ اس سے قبل آپ نے اعلان فرمایا کہ تمام بنی اسرائیل یہاں سے چلے جائیں اور صرف قارون اور اس کے ساتھی یہیں ٹھہریں۔ صرف 2
جو آدمی قارون کے ساتھ بیٹھے رہے اور وہ بھی زمین میں دھنسنے لگے، ان سب نے چلانا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معافی مانگنے لگے۔ آپ برابر زمین کو حکم دیتے رہے کہ اس کو پکڑ لے، یہاں تک کہ زمین قارون کو نگلتی چلی گئی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے، دھنستے وقت قارون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تو نے میرا مال حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام مال و دولت اس کے سر پر رکھ دی، اور اس طرح اپنے تمام مال سمیت وہ دفن ہو گیا۔ نہ اس کو اس کے ہم نشینوں میں سے کسی نے پوچھا، نہ نوکروں چاکروں اور غلاموں نے پوچھا، اور نہ وہ خود اپنی مدد کرنے کے قابل تھا۔ جب قارون کا یہ انجام ہوا تب دنیا داروں کی آنکھیں کھلیں، جو کل تک یہ کہتے تھے کہ کاش ہم کو بھی ایسا مال و دولت حاصل ہو جو قارون کو ملا۔ اس کا حشر دیکھ کر کہنے لگے کہ بس ہمیں معلوم ہو گیا کہ بندوں میں سے کسی پر روزی کی فراخی اور کسی پر تنگی یہ نصیب اور بد نصیبی کی علامت نہیں، اس کو مالداری نے تباہ کر دیا اور ہمیں غریبی نے بچا لیا۔ اگر ہم بھی مالدار ہوتے تو شاید ہمارا حشر بھی ایسا ہوتا۔ تو سامعین مکرم، یہ واقعہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔